نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے۔ اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران بھی اس چینل کے اوپر لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ مکمل کر لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، اور اس چیز کو اور اس کام کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، آمین۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ نساء کا۔ یہ مدنی صورت ہے اور بڑی اہم صورت ہے یہ بھی۔ اس کے اندر گھریلو زندگی، یتیم بچے، عورت کا مقام اور حق و باطل میں کے درمیان جو سب سے پہلا معرکہ بدر میں ہوا اس کے متعلق اس میں بیان ہے۔ پھر انفرادی کردار انسان کا اس کے متعلق اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو احکامات ہیں، ان چیزوں کا بیان اس سورہ مبارکہ کے اندر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ نساء کی پہلی آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ، نفس واحد سے، یعنی ایک جان سے، مراد اس سے آدم علیہ السلام ہے۔ وہ خلقہ، اور اس نے پیدا فرمایا، منہا، اسی نفس واحد سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبثا، اور پھر پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً، مرد، کثیراً، بہت سے، ونساءً، اور عورتیں بھی بہت ساری۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو تم اللہ سے، الذی، وہ اللہ، تساءلون، کہ تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، بہ، اس کے واسطے سے، والارحام، اور رحم کے رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، ہے، علیکم، تم پر، رقیباً، ہر وقت نگہبان یا نگران۔ اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو معاشرہ زندگی کی مسرتوں سے تبھی لطف اندوز ہو سکتا ہے جب ہر خاندان کے افراد میں باہمی محبت اور پیار ہو۔ اس کے لیے صلہ رحمی، رواداری اور حسن سلوک کی اہمیت جو ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ اسی کے متعلق اس سورہ میں واضح احکام اور روشن ہدایات دی گئی ہیں، لیکن ان احکام اور ہدایات کے ذکر سے پہلے دو باتوں کی طرف خصوصی طور پر توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ سب انسانوں کا پیدا کرنے والا ایک ہی خدا ہے، اور دوسرا یہ کہ سب انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ جب تمام انسان ایک ہی خدا کی مخلوق ہیں تو سب کو اس کے حکم کی تعمیل اور اس کی نافرمانی سے اعتراض کرنا چاہیے، اور پھر جب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں تو انہیں آپس میں محبت اور پیار کرنا چاہیے۔ پھر اس ارشاد سے انسانی مساوات کا درس دیا گیا اور انسانی برادری میں طرح طرح کے امتیازات پر ضرب کاری لگائی، جن کے باعث انسان اعلیٰ اور ادنیٰ میں منقسم کر دیا گیا۔ اور پھر دوبارہ یہاں فرما دیا کہ اس اللہ کی ذات سے ڈرو کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اپنے حقوق مانگتے ہو۔ تو یہ تقوی کی اہمیت کے پیش نظر اس کا حکم دوبارہ دیا گیا، لیکن پہلی دفعہ وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ تمہارا خالق ہے، اور دوبارہ جو تقوی کا حکم یہاں پر دیا تو فرمایا کہ روزمرہ کی زندگی میں تم اسی کے نام سے لین دین کرتے ہو، اسی کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور اسی کے نام کی قسم اٹھا کر تم اپنے عہد و پیمان کو قابل اعتماد بناتے ہو۔ تو جب اس کے نام کے بغیر تمہاری زندگی کا کارواں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا تو پھر کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم اس کی نافرمانی کرو؟ اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ رحم کے رشتوں کو توڑنے سے، ان کو منقطع کرنے سے بھی ڈرو۔ تو رحم جو ہے وہ ہر قسم کے رشتہ دار کو کہا جاتا ہے۔ آیت کے اس حصہ میں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے اور قطع رحمی سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بار بار حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے سختی سے منع بھی کیا ہے۔
حضور کے ارشادات بابرکات اس بارے میں اتنے واضح ہیں کہ کسی بھی تعویل کی گنجائش نہیں رکھتے۔ ان کا ایک مختصر سا ایک فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عربی عبارت کا مفہوم ہے کہ رحم جو ہے وہ عرش الہی سے آویزہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، جس نے مجھے جوڑا خدا اسے جوڑے رکھے، اور جس نے مجھے قطع کیا اسے اللہ تعالیٰ پارا پارا کر دے۔ یہ ہمارے آپس کے جو رشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ان رشتوں کے اوپر اعتراض کرنا یا انہیں ناپسند کرنا یا ان بنے ہوئے رشتوں کو توڑنا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس لیے حتی الامکان ان رشتوں کو نبھانے کی، ان کو جوڑے رکھنے کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں فرماتا ہے وَآتُوا، اور دے دو یتاما یتیموں کو اموالہم ان کے مال، ولا تتبدلوا اور نہ بدلو خبیثہ اپنی ردی چیز کو بالطیب ان یتیموں کی عمدہ اور پاکیزہ چیز کے ساتھ، ولا تأکلوا اور نہ کھاؤ تم اموالہم ان یتیموں کے مال الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہو کہ بے شک یہ کام یعنی اپنا ردی مال ان کے پاکیزہ مال کے ساتھ ملا کر کھانا، یہ جو عمل ہے کانا یہ ہے خوباً گناہ کبیراً بہت بڑا۔ مطلب یہ ہے کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، اور حوالے کرتے ہوئے یہ نہ کرو کہ اپنا ردی مال ان کو دے دو اور ان کا اچھا مال خود رکھ لو، اور نہ ہی اپنا مال اور ان کا مال مکس کر کے اس کو کھاؤ کہ اس میں کوئی تمیز ہی نہ رہے کہ یہ تمہارا مال ہے یا ان یتیم بچوں کا مال ہے، کہ ایسا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ وَإِن اور اگر خفتم تمہیں خوف ہو اللہ تقسطوا یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فی الیتامی یتیم بچوں کے معاملے میں، فانکحوا تو پھر تم نکاح کرو ما جو طابہ پسند ہو لکم تمہیں من النساء دوسری عورتوں میں سے، مثنا دو دو وثلاثہ اور تین تین ورباع اور چار چار سے، فَإِن پھر اگر خفتم تمہیں یہ اندیشہ ہو یا یہ خوف ہو اللہ تعدلوا یہ کہ تم دو دو تین تین اور چار چار بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ تو پھر ایک ہی کافی ہے، او یا پھر ما وہ عورتیں ملکت کے مالک بنے ہیں ایمانکم تمہارے ہاتھ، یعنی جن عورتوں کے تمہارے ہاتھ مالک بن گئے ہیں، مراد ان سے کنیزیں ہیں کہ پھر وہ تمہارے لیے جائز ہیں۔ ذالکہ یہ ادنا بہت زیادہ قریب ہے اس بات کے اللہ تعولو یہ کہ تم کہیں ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں وضاحت فرماتی ہیں کہ یتیم بچیاں جو اپنے سرپرستوں کی نگرانی میں ہوا کرتی تھیں، ان کے سرپرست ان کے مال اور جمال کی وجہ سے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیتے تھے، اور باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد کیونکہ ان کے حقوق کا محافظ اور ان کے دکھ درد میں ان سے ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اس لیے عام طور پر نہ تو ان بچیوں کے ساتھ نکاح کرتے وقت ان کو ان کی حیثیت کے مطابق مہر دیا جاتا تھا، اور نہ ہی نکاح کے بعد ان کے حقوق ادا کیے جاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان بے سہارا بچیوں کے حقوق کی نگہداشت نہیں کر سکو گے تو پھر تم ان کے ساتھ نکاح بھی نہ کرو، بلکہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہوں، اور ایک وقت میں تم 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن اسلام کے ناقدین خصوصاً اہل مغرب نے تعداد ازواج کے مسئلے پر بڑی لے دے کی ہے، اور وہ مسلمان بھی اس کے متعلق بہت پریشان رہتے ہیں جن کے نزدیک خیر و شر اور حسن و قبح کا صرف وہی معیار قابل قبول ہے کہ جو ان کے ذہنی مربیوں نے مقرر کر رکھا ہے۔ اس لیے میں کچھ چند حقائق اس کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ کوئی حکم نہیں دیا جا رہا کہ 4 عورتوں سے تم لازمی شادی کرو، کہ جو اسلام کے پیروکار ہیں وہ لازماً 4 ہی عورتوں سے شادی کریں، بلکہ یہ ان کو ایک اجازت دی جا رہی ہے،
اور یہ اجازت بھی کوئی بغیر کسی قید اور شرط کے نہیں ہے، بلکہ سخت قسم کی قیود اور سنگین قسم کی شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ پھر دیکھا جائے تو طب جدید اور طب قدیم جو ہیں وہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ مرد کی طبعی کیفیت عورت کی طبعی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے، کہ مرد میں جنسی رغبت عورت سے کہیں زیادہ ہے، جس کی ظاہر وجہ یہ ہے کہ جنسی عمل کے بعد عورت کو مدت دراز تک مختلف قسم کے نازک مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے استقرار حمل، وضع حمل، رضاعت اور پھر چھوٹے بچے کی تربیت۔ یہ سارے مرحلے اسے اس طرح سے مشغول رکھتے ہیں کہ اس میں پھر کوئی طلب کم ہی رونما ہوتی ہے کہ وہ مرد کی رغبت رکھے، لیکن مرد ان تمام ذمہ داریوں سے چونکہ آزاد ہوتا ہے، اس لیے اسے بار بار عورت کی طلب اور حاجت رہتی ہے۔ اور پھر اکثر ممالک میں عورت کی شرح پیدائش مردوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور جنگ کے مواقع پر بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مرد ہی ہوتے ہیں جو جنگ کے شعلوں کی نظر ہو جاتے ہیں، اس لیے بھی پھر عورتوں کی تعداد جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے مرد کو ایک سے زیادہ 4 بیویوں تک رکھنے کی اجازت دی گئی، کیونکہ اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، تو اس نے ضرورت کے وقت ایک سے زیادہ بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان بیویوں کے درمیان ایک سے زائد جتنی بھی ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں، ان سب کے درمیان عدل و انصاف کا بھی ساتھ حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ لیکن اگر ہمیں حقیقت پسندی سے کام لیا جائے تو ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں مردوں نے اس رخصت کا اور اس اجازت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ ہمارے ہاں گنتی کے چند افراد کے سوا جو لوگ بھی دوسری شادی کرتے ہیں وہ ہوس رانی اور لذت طلبی کے بغیر ان کی اور کوئی پیش نظر نہیں ہوتا دوسری شادی کا مقصد۔ پھر نئی نویلی دلہن کے حضور میں وہ یوں متاع ہوش لٹا دیتے ہیں کہ پہلی بیوی کے تمام تر حقوق فراموش کر دیے جاتے ہیں، بلکہ پہلی بیوی کے ساتھ تو شریفانہ برتاؤ تک نہیں کیا جاتا، اس کے شکم سے جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی اپنے خوش باختہ باپ کی شفقت سے یکسر محروم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے مسلمان مردوں کو بھی ذرا انصاف کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا اور اس کے رسول معظم کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق ہی وہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں تو ان کے درمیان باقاعدہ عدل و انصاف قائم کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔